الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ایک عمل جو سب سے زیادہ کرتے تھے وہ تھے سخاوت والا، اللہ کے راستے میں خرچ کی عادت اس مہینے میں ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں دے اس کو فوراً اس کا نعم البدل عطا کر دینا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں دیتا ہے نہیں روک کے رکھتا ہے اس کے پاس روک کے رکھتا ہے، اللہ اس کا پہلا بھی تلف فرما لے، یہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کو خرچ کیجیے۔ یقیناً رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، کئی گنا لے کے واپس تمہارے جھولی کے اندر آئے گا۔ اور ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے افطار کروایا کرتے تھے، اگر آپ کا کوئی روزہ افطار کرواتا تو پھر آپ دعا دیا کرتے تھے۔ آپ کیا دعا دیتے تھے؟ افطر عندکم صائمون وأکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ دعا ہوتی تھی۔ یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے۔ دعا کیا ہے؟ افطر عندکم صائمون، آپ کہتے اور بندے تو نے روزہ کھلوایا ہے نا، ہمیشہ روزے دار تیرے پاس روزہ کھولتے رہیں۔ وأکل طعامکم الابرار، تیرا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھاتے رہیں۔ وصلت علیکم الملائکہ، تیرے لیے فرشتے ہمیشہ رحمت کی دعائیں کرتے رہے کریں۔ یہ دعا بھی یہ سکھاتی ہے کہ نیک لوگوں کو اپنے کھانوں میں شامل کیا کرو، اللہ اس سے رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حدیث میں آتا ہے کان اجود الناس بالخیر، رمضان آتا آپ اتنا خرچ کرتے جیسے آندھی چلتی ہے تو سب کچھ اڑاتی لیے چلتی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو آتا ہے اللہ کے راستے میں رمضان میں خرچ کرتے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کمانے کے لیے یہ سب سے عظیم عمل ہے، آپ کے پاس ہے زکوٰۃ نکالیں، صدقہ و خیرات نکالیں، سحر و افطار کا انتظام کریں، اپنے کھانے میں غریب لوگوں کو شامل کریں، انشاءاللہ یہ رزق میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ جن لوگوں کے رزق کی تنگیوں کے شکوے دلوں کے اندر ہیں وہ خرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت وہ سارے شکوے ان کے دور کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت رکھتا نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ کا تھا جملہ کہ اللہ رب العزت ہم سے مانگتا ہے، ہم امیر لوگ ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ ہم سے مانگنے کی ضرورت آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں مانگتا تم سے تمہارے لیے ہوں، یہ مال اللہ دیتا ہے ہمارے ہاتھوں میں، اللہ کہتا ہے دیکھتا ہوں یہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، پھر بندہ کرتا ہے، رب اس پر مہربانیاں کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اپنے مال سے خرچ کر کے اللہ رب العزت کا حق ضرور نکالیے۔ اور ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ رب کو وقت نہیں دے سکتا وہ رب سے کسی بات کا مطالبہ کر کے شکوہ نہ کرے۔
صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنًا واسد فقرک، اور بندے تو میرے لیے کچھ وقت عبادت کے لیے نکال، میں تیری فقیریاں بھی دور کر دوں گا، تیرا سینہ غنا سے بھی بھر دوں گا۔ اور جو بندہ یہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں ملأت یدک شغلاً، میں ہاتھ مصروفیت سے بھر دیتا ہوں، ولم اسد فقرک، فقیری دور نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے بھی کچھ رمضان میں وقت نکالیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، قرآن کو پکڑ کے پڑھ کے بیٹھ کے تنہائی میں رب کے سامنے تو آنسو بہائیے، دیکھنا اللہ رب العزت سارے مالی مسائل بھی، معاشرتی مسائل بھی، مسائل جو معاشی انسان کے ہیں، جو خانگی انسان کے مسائل ہیں، اللہ سارے کے سارے حل فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد عشرہ مبشرہ اہل حدیث کے اندر افطاری پروگرام ہے، جس کے اندر درس قرآن کے لیے مفتی عبد الرحمن شہین صاحب آف ملتان سے تشریف لائیں گے۔ کل کی افطاری کی دعوت ہے، دوستوں کو مسجد عشرہ مبشرہ کے اندر شرکت فرمائیں، حوصلہ افزائی فرمائیں، اجر لیں اور اجر دینے کا سبب بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔